زبان رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ بات تو اب تک سربراز ہے کہ انسان نے بولنا کب سے شروع کیا، مگر یہ بات طے ہے کہ رابطے کے ذریعے زبان کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہی ہو چکا تھا، اور ان کی قوم رابطے کے لیے بولیاں بولتی تھی۔ اس وقت دنیا بھر میں 68,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں 31,000 زبانوں کے لب و لہجے مختلف ہیں، جن میں آرمن، اسامی، اسیری، امیتی، آریائی اور دیگر زبان موجود ہیں، جنہیں قدیم زبان قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان بھر میں لگ بھگ 65 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر سخت افسوس کہ ملک کی سب سے بڑی سرائکی زبان 1951 سے 1961 تک پنجابی زبان قرار دیا جاتا رہا، اور جب اس حوالے سے تحقیق کی گئی تو سرائکی زبان نے پنجابی زبان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بعض تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہندوستان میں موہنجو داڑو، ہڑپا کی قدیم تہذیبوں جہاں لگ بھگ 73 زبانیں بولی جاتی تھی، جن میں سرائکی زبان اگر ان میں شامل نہیں تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس سے ضرور بنتا ہے۔ جو کہ سرائکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے رہنے کی جگہ، بستی یا گاؤں اور ڈیر۔ وہاں یہ زبانیں بولنے والے اپنی الگ تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر سرائکی خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں اور دریاؤں کے کنارے پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنہیں جھوکی کہا جاتا ہے۔ مگر آج میں آپ کو جس جھوک سرائکستان لے کر جا رہا ہوں وہ ایک ماڈرن جھوک سرائکستان ہے، جہاں سرائکی خطے کے معروف رہنما رانا محمد فراز نون نہ صرف رہتے ہیں بلکہ اسی جھوک سرائکستان سے تہذیب اور ثقافت اور سرائکی زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ماڈرن جھوک سرائکستان میں مقبول ترین یوٹیوب چینل مسافر پاکستانی کو انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ LCD پر دیکھا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بٹی کیمرہ۔ سرائکی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے مرکز جھوک سرائکستان، جہاں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین رانا محمد فراز نون سے غیر رسمی ملاقات کے ساتھ ساتھ صوبہ سرائکستان کے حوالے سے مختصر بات چیت بھی ہوگی۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ وسیع پہ آپ کا ایک بڑا اثر ہے، اور اکثر و بیشتر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر سرائکستان کی کوئی تحریک ہے، صوبہ سرائکستان کی، تو واقعتاً یہ تحریک آپ کے ڈیرے سے جنم لیتی ہے اور آپ کے ڈیرے پہ ایک ختم ہوتی ہے، جھوک سرائکستان جس کو کہتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اور لوگ بھی سرائکستان، صوبہ سرائکستان کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ یکجا ہوں اور یہ تحریک چلے؟ جی بہت اچھا سوال کیا، اور بیسک سوال ہے کہ بہت دفعہ ہمارے سامنے جب میں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، کراچی میں پریس کانفرنس کی، تو تب بھی یہ سوال ہمارے سامنے آیا، اور یہ بالکل بیسک سوال بنتا بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قومی المیہ ہے کہ لوگ مختلف نظریات ایک نظریے پہ ہوتے ہوئے کہ مختلف راستے چن لیتے ہیں۔ جیسے ایک مذہب اسلام کے 72 فرقے بن گئے، تو یہ پسندیدہ عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ انسانی المیہ ہے کہ وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، اتحاد کی بات کی، اور اس سلسلے میں ہم نے سرائکستان گرینڈ الائنس کے نام سے 7 جو متحرک فعال تنظیمیں اس پہ اپنا ایک الائنس قائم کیا ہے، جس کی صدارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی اگر 1-2 گروپ ایسے ہیں جن کو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے باوجود کہ کچھ تنظیمیں الگ نام سے کام کر رہی ہیں، لیکن جب بھی کوئی قومی ایشو ہوتا ہے، کوئی بڑا لانگ مارچ، ریلی یا دھرنا یا مظاہرہ ہوتا ہے، تو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ۔ جو 2017 میں جو لاسٹ ہمارا لانگ مارچ ہوا بڑا کوٹ سبزل سے ملتان تک، تو اس میں بھی ہم سب تنظیمیں اکٹھے تھیں۔ باقی یہ آپ میڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی کیا ورتھ ہے اور کس نے کتنا پرفارم کیا۔ تخت لاہور ہماری جو پوری اسٹڈی ہے، تو ہم نہیں سمجھتے
کہ تخت لاہور کبھی صوبہ سرائیکستان بننے دے گا. جی ٹھیک ہے سر. تو اس وقت جبکہ عمران خان کی حکومت ہے، انہوں نے آپ سے وعدے بھی کیے تھے، بہاولپور میں سیکریٹریٹ بھی بنا، پھر بالآخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ اب تک صوبے کا درجہ نہیں ملا، وہ حقوق سرائیکستان کے لوگوں کو نہیں مل سکے جس کے وہ حقیقی معنی و حقدار؟ جی دیکھیں جی، ہم خدا کی رحمت سے اور اپنی محنت سے الحمدللہ جو بھی تھوڑی بہت کاوش ہے اللہ پاک کی توفیق سے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم جلد اپنی منزل تک پہنچیں گے. ہمیں اللہ پاک پہ پورا یقین ہے کہ کبھی کسی کی محنت رائے گا نہیں جاتی. دوسری بات یہ کہ سیکریٹریٹ بننے سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ کبھی نہیں بنے گا. یہ اور آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ کہتے تھے یہ ملک توڑنے کی سازش ہے، ہمیں غدار کہتے تھے. ہم نے بغاوت کے بے شمار مقدمے فیس کیے. حکومت جب مسلم لیگ نون کی شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت تھی تو میرے پہ بغاوت کے مقدمے ہوئے. ہمارے ساتھیوں نے جیلیں بھی بھوگیں اور کاٹیں اور سارا کچھ یہ فیس کر کے. اس کے باوجود نہ ہم کل جھکے تھے نہ آج جھکے ہیں. اور اس شعر کے مصداق پہ کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے رہے تھے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. انشاءاللہ جب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچتے ہم اسی عزم، اسی ولولے، اسی جوش کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں گے. اور اللہ پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ ہمیں منزل ضرور ملے گی. باقی اسباب بھی بن جاتے ہیں اور محرکات بھی بن جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو ایک MNA بھی نہیں تھا، لیکن صوبہ محاذ کے نام پہ 40 MNA اسی نعرے پہ بنے اور ہمارا کلیم قائم ہوا. اسی اجرک کو پہن کر انہوں نے پورے وسیب سے ہماری حمایت کے ساتھ ووٹ کیا. اور آج بھی وہ اس نظریے سے منحرف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ریٹن معاہدے کی صورت میں موجود ہے. ہاں اس میں لے تو لال کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ لے تو لال کی گئی تو اس کے آنے والے انتخابات میں ان کو سنگین نتائج فیس کرنے پڑیں گے. اور عوام باشعور ہیں، آپ بھی وزٹ کر چکے ہیں پورے وسیع میں. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اصل حق کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے یہ بنانے میں غفلت کی تو آئندہ انتخابات میں جب یہ آئیں گے وسیع میں تو عوام کے گریبان ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. سے کہ بہاولپور کو سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ ملتان کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ملتان ماضی میں دارالحکومت رہا ہے مغلوں کے دور میں. تو کیوں آپ لوگ اس بات کے کیوں مخالف ہیں کہ بہاولپور کو نہیں بننا چاہیے؟ جی ہم بہاولپور کے مخالف نہیں ہیں، ہم ایک لاجیکلی بات کرتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو میرا تعلق تو بہاولپور سے ہے کیونکہ میں لودھرا، میری مدر لینڈ لودھرا ہے، کروڑ بکا ضلع لودھرا ہمارا. وہیں پہ خاندانی پس منظر، خاندانی سیاست سب کچھ رہا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، جو حق بنتا ہے وہ ملتان کا بنتا ہے. کیونکہ کسی بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کے سر پر دستار نہیں رکھی جاتی. جب والد فوت ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بڑا بھائی کون ہے. تو بڑا بھائی ملتان ہے. آپ حجم کے حساب سے دیکھیں، آبادی کے حساب سے دیکھیں، انفراسٹرکچر کے حساب سے دیکھیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے، یا مطلب DHA لاہور بہاولپور بھی بنا ہے، DHA ملتان بھی بنا ہے. آپ اسی کو کمپیریزن کر لیں، باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو صاف پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈفرینس ہے. رحمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک آپ لوگوں کی جو گرینڈ الائنس بنائے، کیا پلاننگ ہے، کیا جدوجہد کریں گے صوبے کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے مشترکہ پلاننگ کے ساتھ کیا، لانگ مارچ کیا اور کامیاب لانگ مارچ ہوا. اب ہم حکومت کو بار بار چنوتی دے رہے ہیں کہ بھائی چلو سیکریٹریٹ آپ نے بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، نہ ہی یہ ہمارے دکھوں کا مکمل مداوع ہے. یہ ایک عارضی پین کلر تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن اصل مرض کا علاج نہیں ہے. وہ ہمارا مکمل آئینی خود مختار فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا. تو اس کے لیے آپ فوری قیام کے لیے کریں. لیکن حکمران سابقہ روایت کو دہراتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. جب وعدہ کیا گیا تھا تو یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی کہ اگر ہمیں 2/3 میجورٹی ملی. آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت جہاں میجورٹی نہیں تھی وہاں سینٹ کا چیئرمین بھی بن گیا، اس وقت میجورٹی بھی ہو گئی، لابنگ بھی ہوگی اور بہت ساری ایسی ترمیم
جس کے پیچھے کچھ خاص قوتیں تھیں، تو اس میں بھی میجورٹی مل گئی، لیکن جب یہ 6 کروڑ مظلوم خطے کی بات آتی ہے تو تب میجورٹی کا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اقتدار میں تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بارہا غیر مشروط حمایت بھی کر چکے ہیں، اور گیلانی صاحب سے کچھ عرصہ قبل بھی ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے عبدالقادر گیلانی صاحب بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ بارہا یہی کہتے ہیں کہ یہ اگر سنسیئر ہے پی ٹی آئی تو یہ بل لے کے آئے، اسمبلی میں بل لے کے آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سر وفاقی بجٹ بھی آ گیا، صوبائی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا، تو ان دونوں بجٹ میں سیکستان یا جنوبی پنجاب کے حوالے سے کیا رکھا گیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے کا بجٹ ہے کیا وہ صحیح اقدام ہے؟ جی دیکھیں، جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، ہماری کیا پورے کسی بھی پاکستانی فرد کی شہری کی توقعات پوری نہیں ہوئی۔ بڑے دعوے کیے گئے، وزیر اعظم صاحب نے آ کر یہاں سیکریٹریٹ کا اعلان کیا، کہا کہ جس کو الگ حیثیت دے دی گئی ہے اس کا بجٹ الگ ہوگا، اتنے % ہوگا، سارا کچھ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ بھی کر کے دکھایا جائے نا۔ ابھی بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اتنا بجٹ رکھ دیا، اتنا مل گیا، ہو گیا، 100 دن کا بھی تو وعدہ کیا تھا نا، وہ اب امپلیمنٹ ہوگا۔ اور ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ بجٹ کچھ اناؤنس ہوا تو پھر لیپس ہو گئے، وہ کبھی میٹرو ٹرین کے لیے چلے گئے، کبھی اورنج ٹرین کے لیے فنڈ۔ اب سب سے بڑی جو بات تشویش کی ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ اتنا واویلا کیا گیا، اس 6 کروڑ عوام کے اس صوبے کے سیکریٹریٹ انفراسٹرکچر کے لیے 1 ارب سے بھی کم رکھا گیا، جبکہ اورنج ٹرین لاہور کے 1/4 پارٹ کو، چوتھے حصے کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ 300 ارب میں کمپلیٹ ہوئی۔ تو یہ ایک منہ بولتا ہمارے ساتھ جو استحصال کا ثبوت ہے، یہ میرے خیال میں اب بند ہونا چاہیے۔ اب انصاف کے نام پہ بھی ہمارے ساتھ وہی بے انصافی کی جا رہی ہے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 ارب اس انفراسٹرکچر کے لیے رکھا جانا چاہیے تھا، اگر حکومت سنجیدہ اور سنسیئر تھی۔ ہمیں پھر اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں سے ہم پہلے ہی استحصال در استحصال کے شکار ہو کے آئے۔